وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حقانیت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا سچا نبی نہ ماننے پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا انجام ذکر فرمایا کہ جو لوگ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تو ان لوگوں کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ تین آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو قرآن پاک کو حق مانتے ہیں اور جنہوں نے قرآن پاک کو حق مانا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کا نبی اور رسول مانا اور ان کے طریقے کو اپنایا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے ان آیات کے اندر اللہ رب العزت بشارت بیان فرماتے ہیں اور خوشخبری بیان فرماتے ہیں۔ وہ خوشخبری کیا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو جن لوگوں نے قرآن پاک کو کلام اللہ مانا اور آپ کی نبوت کو حق اور سچ مانا اور اعمال صالحہ کیے، ان کو آپ خوشخبری سنا دیجیے جنت کی، باغات کی، وہ باغات کے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اب نہریں جاری ہوں گی، ان کی مختلف حالتیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ حقیقتاً کہ باغات اللہ رب العزت نے اس طرح جنت کے اندر وہ بنائے ہیں کہ ان کے نیچے سے حقیقتاً نہریں جاری ہوں گی۔ اور دوسری حالت اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان نہروں کو ان باغات کے مالکوں کے حکم کے تحت کر دیا ہوگا۔ اور تیسری حالت اس کی یہ ہے کہ صرف وہ نہریں آب پاشی کے لیے نہیں ہوں گی بلکہ ان کا پانی بہت عمدہ ہوگا، اور اس کے علاوہ دودھ کی نہریں ہوں گی، وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، شہد کی نہریں ہوں گی، وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، شراباً طہورا کی نہریں ہوں گی، وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ اور جنات، یہ جنت کی جمع ہے جس کا معنی باغ ہے لغت کے اندر، اور شریعت کی اصطلاح میں جنت اس ٹھکانے اور جگہ کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنین مسلمین کے لیے اور صالحین اور متقین کے لیے جس کو تیار کر دیا ہے، یہاں وہ مراد ہے۔ اور اس میں جو باغات ہیں، جو جنت ہے، ہاں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جنت 7 قسم کی ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ اس طرح کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے تقریباً 7 نام ذکر فرمائے ہیں۔ جنت الفردوس، جنت عدن، جیسے ابھی میں نے تلاوت کی نماز فجر میں، اور جنت نعیم، اور جنت المأوى، دار الخلد، دار السلام اور علیین۔ یہ 7 نام قرآن پاک کے اندر جنت کا ذکر ہوئے ہیں۔ اب وہ اس کی کیفیت کیا ہے کہ 7 نام ہیں یا 7 جنتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ اور اس جنت کے اندر ان مومنین، متقین اور مسلمین کے لیے جنہوں نے کلام اللہ کو حق جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو حق مانا اور اعمال صالحہ دنیا کے اندر کیے،
ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب ایک بار وہ پھل کھا چکے ہوں گے تو دوبارہ ان کے سامنے جب پھل پیش کیے جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کھائے ہیں۔ تو جب وہ کھائیں گے ان کا ذائقہ پہلے پھلوں سے جدا ہوگا، اس جیسا ذائقہ نہیں ہوگا جو پہلے انہوں نے کھائے ہوں گے۔ اور بعض مفسرین نے یہ اس کی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کے سامنے پھل پیش کیے جائیں گے تو وہ پھلوں کو کیفیت پھلوں کی، جیسے انار، کیلا وغیرہ جو بھی دنیا کے پھل ہیں ہم دیکھتے ہیں کھاتے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو ایسے ہی پھل ہیں جیسے ہم دنیا میں کھایا کرتے تھے، ان کی تو شکل و صورت وہ ویسی ہی ہے، لیکن جب وہ ان کو کھائیں گے تو اس کی لذت اور ذائقہ دنیا کے پھلوں سے کہیں بہترین ہوگی۔ اور آخر کے اندر بیان فرمایا کہ صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں ہوں گی، صرف جسمانی خوراک ہی وہاں پر میسر نہیں ہوگی، بلکہ قلبی سکون کے لیے اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے بیویوں کا سامان بھی کیا ہوا ہوگا۔ اور بیویاں کیسی؟ جو ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوں گی، کہ دنیا کے اندر عورت کام کاج کرتی ہے، پسینہ گرمیوں میں آتا ہے، اس کی وجہ سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ حیض و نفاس کی بیماریاں ہیں، اس سے انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ظاہری بیماریاں، ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بالکل پاک اور صاف ہوں گی۔ اور باطنی بیماریاں کہ دنیاوی بیویوں سے انسان کا لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، وہ بد اخلاق بھی ہوتی ہیں، بسا اوقات اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں بد کردار بھی ہوتی ہیں، جس سے انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی باطنی بیماریوں سے بھی وہ بیویاں جو ہیں وہ پاک اور منزہ ہوں گی۔ اور یہ جو نعمتیں جنت کے اندر حاصل ہوں گی، یہ دنیا کی نعمتوں کی طرح عارضی نہیں ہوں گی، یہ عبد الآباد ہوں گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ والی نعمتیں ہوں گی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ تو اس لیے دنیا کے اندر مومن اگر کسی عارضی تنگی اور تکلیف کے اندر مبتلا ہے تو وہ اس کو عارضی سمجھے، وہ ختم ہونے والی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے۔ اور جو جنت کی نعمتیں ہیں اور جو اخروی زندگی اللہ تعالیٰ نے مومن اور متقی کے لیے رکھی ہے وہ عبد الآباد کی ہے، اور وہ ایسی نعمتیں ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو وہ میسر فرمائے۔ ترجمہ سن لیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال صالحہ کیے۔ کس چیز کی بشارت دے دیجئے؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقَ، کہ جب بھی ان باغات سے ان کو رزق دیا جائے گا پھلوں کی صورت میں، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں رزق دیا گیا اس سے پہلے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حال یہ ہے کہ دیے گئے ان کو یہ پھل ایک جیسے شکل و صورت میں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، یعنی ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگی سے پاک کی ہوئیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ مومنین متقین ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نعمتیں بھی ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مشقت کے مالا مال فرمایا، اسی طرح اللہ رب العزت یہ لازوال نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائے اور ان سے ہمیں مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔